السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن کریم کی آیتوں کی ترکیب ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تعوذ، تسمیہ اور معوذتین کی ترکیب ہو چکی ہے اور امید ہے آپ لوگوں نے ان کی مشق کر لی ہوگی۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کی ترکیب دیکھیں گے، تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ہم شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو آپ کو قل کی ترکیب معلوم ہو گئی ہوگی۔ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، پلس انتا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مل کر یہ ہو گیا جملے انشائیہ، اور ساتھ میں یہ ہو گیا قول، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ سورہ فلق، سورہ ناس کی ترکیب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا یہ ضمیر شان ہے۔ ضمائر کے بیان میں آسنہ دوم میں آپ کو ضمیر شان، ضمیر خصہ ملے گی، اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا۔ مختصر یہ کہ ضمیر شان وہ غائب کی ضمیر ہے جو جملے کے شروع میں مرجع کے بغیر لائی جاتی ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی کوئی ضمیر آئے گی تو اس کا مرجع لوٹنے کی جگہ ضرور ہوگی کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر کوئی ضمیر شروع میں آ جائے اور اس کا مرجع لوٹنے کی جگہ نہ ہو تو اس ضمیر کو ضمیر شان، اور اگر مؤنث ہے تو ضمیر قصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی موٹی بات یہاں گئی۔ اب یہاں پر لفظ اللہ ہے مبتدا، لفظ اللہ مبتدا، اور احدن اس کی خبر اول ہے، احدن اس کی خبر اول ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ قل کو چھوڑ دیجئے، ہوا ضمیر شان ہے، اللہ احدن اللہ ایک ہے، یہ اللہ مبتدا ہو گیا لفظ اللہ، اور احدن اس کی خبر اول ہو گئی۔ اب آئیے دوسری آیت کریمہ میں، یہ اللہ الصمد، یہ مبتدا خبر ہو کر یہ جملے اسمیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ صمد پر جو الف لام آیا ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، اور یہ جملے اسمیہ ہو کر لفظ اللہ کی خبر ثانی ہے، یہ جملے اسمیہ ہو کر لفظ اللہ کی خبر ثانی ہے۔ یعنی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد، ولد، ولد، یولد تھا، تو آپ نے ہفتہ اقسام میں پڑھا ہوگا کہ جو واو ساکن جو ہے علامت مضارع مفتوح اور اس کے بعد عین کلمہ مکسور کے درمیان ہو وہ گر جاتی ہے، جیسے وعدہ یوعد تھا تو یوعد سے یعید ہوا، اسی طرح ولد یولد سے یلد ہوا، ٹھیک ہے۔ ہفتہ اقسام میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو لم یلد فعل مضارع، ٹھیک ہے، پلس منفی ہے لم کی وجہ سے، ماضی میں ترجمہ ہو جائے گا اس کا، اور اس میں ہوا ضمیر کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فعل فاعل مل کر کیا ہو گئے؟ یہ جملے فعلیہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پلس آگے واو آ رہا ہے تو یہ ہو گئے معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ تو واو تو حرف عطف ہو گیا۔ پھر لم یولد سیم ہے، دیکھو یہاں پر واو نہیں گرا، کیوں؟ علامت مضارع مفتونی ہے،
یا وہ گرا علامت مضارع مفتوح ہے بول کر، تو سیم ترکیب ہوگی، یہ بھی جملے فعلیہ ہوا. بس یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر فاعل تھا، یا ہوا ضمیر نائب فاعل ہوگی، ہوا ضمیر نائب فاعل ہوگی، اور جملے فعلیہ ہو کر یہ کیا ہو جائے گا، معطوف ہو جائے گا. برابر. چلے تو آگے واو ہے تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، یہ پلس معطوف علیہ ہو جائے گا. واو تو حرف عطف ہے، لم جوازی میں مظاہرے ہیں، ٹھیک ہے نا. یکن جو ہے ادھر دیکھیے، یہ تھا یکون، ٹھیک ہے. اس پر جب آپ نے لم داخل کیا تو یہ ہو گیا یکون. تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب دو جزم والے حرف جمع ہوں گے یعنی اجتماع ساکنین ہوگا تو ایک ساکن گر جائے گا، اور اگر حرف علت ساکن ہو تو وہ گر جائے گا. تو یہ گر گیا تو یہ ہو گیا لم یکن، ٹھیک ہے. چلیے یہ ہے فعل ناقص. فعل ناقص کانا کا مظاہرہ ہے نا، یہ ہے فعل ناقص، ٹھیک ہے. لہو جار مجرور ہے، ٹھیک ہے. کفون جو ہے، لہو جو ہے جار مجرور ہو کر کفون کا متعلق ہوا. یہ متعلق کس کا ہوا، کفون کا. اور کفون جو ہے یہ فعل ناقص کی خبر مقدم ہے، اور احدن جو ہے یہ فعل ناقص کا مبتدا مؤخر ہے. لم یکن، لم تو جواز مظاہرہ ہوگا، یکن جو ہے فعل ناقص ہو گیا، لہو جار مجرور ہو کر کفون کے متعلق ہوا، اور احدن جو ہے کفون یکن کا جو ہے خبر مبتدا مؤخر ہے، اور کفون جو ہے خبر مقدم ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ ترکیب میں جو ہے کیونکہ جملے اسمیہ واقع ہوا نا، فعل ناقص کے ساتھ جو آتا ہے جملے اسمیہ ہو گیا، یہ جملے اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف. یہ کیا ہو گیا، معطوف. تو ایک معطوف، دو، تین. تو معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر کیا بنا، پیچھے جائیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مل کر خبر ثالث بنا، خبر ثالث بنا، ٹھیک ہے. خبر ثالث بننے کے بعد اب کیا ہو گیا، اللہ، قل هو اللہ، تو اللہ مبتدا، احد خبر اول، اللہ الصمد خبر ثانی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ خبر ثالث. تو مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملے اسمیہ ہو گیا. مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملے اسمیہ ہوا، ٹھیک ہے. جملے اسمیہ ہو کر کیا ہوا، وہ یہ مقولہ ہوا نا، پلس یہ کیا ہو گیا، قل کا مقولہ ہوا. تو مقولہ اپنے قول کے ساتھ یعنی قول اپنے مقولے کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا، جملے انشائیہ ہو گیا. کیا ہو گیا، جملے انشائیہ ہو گیا. تو امید ہے یہ ترکیب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں. اب چلیں پورے سورے کی جو ہے ایک ساتھ ترکیب کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یہ جملے انشائیہ ہو گیا یعنی یہ قول ہو گیا، فعل فاعل مل کر. ہوا ضمیر شان ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر اول ہے. یہ اس جملے اسمیہ ہو کر خبر ثانی ہوا. یہ جو ہے جملے فعلیہ ہوا، یہ جملے فعلیہ ہوا، یہ جو ہے جملے اسمیہ ہوا، اور یہ تینوں بھی جو ہے عطف اور معطوف ہیں ہو کر جو ہے یہ خبر ثالث ہوئی.
تو خبر اول، خبر ثانی، خبر ثالث جو ہے یہ تینوں مل کر مبتدا سے مل کر کیا ہو گئی ہے؟ جملے اسمیہ ہو گیا. جملے اسمیہ ہو کر جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ مقولہ ہو گیا. ٹھیک ہے. قول اپنے مقولے سے مل کر یہ جملے انشائیہ ہوا. یہ مختصر سی آپ کو ترکیب ہے. چلیں انشاءاللہ آپ مشق کریں. مشق کرنے سے ہی فائدہ ہوگا، مشق نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو باتیں سیکھی ہیں آگے کے اسباق میں وہ سرسری طور پر آ جائیں گی. یہاں پر اگر اچھے سے مشق کر لو گے تو آگے کے سوروں کی ترکیب بھی آپ کو آسان ہوگی. پھر چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.